احباب اعزاز کے سامنے قرآن کریم کی اس مختصر آیت مجیدہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرا حبیب ان کلمہ گو مسلمانوں سے کہہ دے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کی مزدوری نہیں مانگتا، ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میری قرابت داروں کی محبت ہوگی، یعنی میری قرابت داروں سے تم مودت رکھو، ان سے محبت رکھو۔ لفظ اس میں مودت کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد انشاءاللہ مختصر وقت میں اس آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں چند نکات کو پیش کرنا ہے۔ رسول اللہ جو دین اور اسلام کی تعلیمات کو پہنچا رہے تھے، رسول اللہ کی وہ خدمات، وہ تعلیمات، وہ مصروفیات، ان کو دیکھ کر کچھ انصار اور اصحاب، کچھ مخیر اور مالدار لوگوں نے یہ سوچا، جب رسول اللہ اتنی زحمتیں اٹھا رہے ہیں اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے میں، اسلام کا پیغام پہنچانے میں، تو کیوں نہ ہم سید الرسل کو شکرانے کے طور پہ ہم کچھ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں۔ تو اس پروگرام کے تحت کچھ اصحاب رسول، کچھ انصار، کچھ مخیر حضرات، تاجر لوگ آئے رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ کی خدمات جو اسلام اور دین کے لیے ہیں، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اپنے اموال سے، اپنی دولت سے، اپنے مال تجارت سے کچھ ہدیے آپ کے قدموں میں پیش کریں، جو آپ تبلیغ رسالت انجام دے رہے ہیں۔ لیکن یہ نہ جانتے تھے رسول اللہ کو ان مادی چیزوں سے محبت نہیں ہے، وہ اللہ کے دین سے بے لوث محبت کرنے والا ہے۔ لیکن سید الرسل نے ان کی ان بات کو تسلیم نہ کیا، انتظار کیا حکم الہی کا۔ جب جبرائیل امین نازل ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، خلاق کے دو عالم فرماتا ہے، اس آیت مجیدہ کو لے کر نازل ہوئے، کہا کہ اپنے کلمہ گوؤں کو جو آپ کو تبلیغ رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہیں، آپ ان کلمہ گوؤں کو اس آیت مجیدہ کی تلاوت کر کے سنا۔ جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے مسجد النبوی میں اصحاب ہیں، انصار ہیں، ہر ایک ساتھ ہے، سید الرسل لسان وحی سے فرماتے ہیں کہ او مجھے تبلیغ رسالت کی اجرت دینے والوں، میرے اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرا حبیب ان سے کہہ دو میں تبلیغ رسالت کی مزدوری نہیں چاہتا، ہاں اگر مجھے کچھ دینا ہے تو پھر میری قرابت داروں سے مودت کرو، میری قرابت داروں سے مودت کرو۔ آخر مودت کا تقاضا کیوں ہو گیا؟ سوال یہ ہے، مودت کا تقاضا کیوں ہو گیا؟ چونکہ رسول اللہ ان کی مادی پیشکش کو رد کر چکے ہیں، اور اللہ بھی یہ پسند کرتا ہے، اور اللہ کا حبیب بھی یہ پسند کرتا ہے کہ قرابت داروں سے مودت کی جائے۔ مودت آخر قرابت داروں سے کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اس کا حبیب بھی یہی چاہتا ہے، جو اسلام کا پیغام پہنچائے تاکہ میدان قیامت تک رسول کے وارث
اور اس کی پاک نسل سے جو ہادیان برحق ہیں ان کا تعارف کرا دیا جائے. جب ان سے مودت کریں گے تو اسلام کی صحیح تعلیمات بھی لے لیں گے. مودت کا مطلب کیا ہے؟ مودت کا کیوں کہا؟ جب عید غدیر پہ رسول اللہ نے اعلان کر دیا، مدینے میں بہت سارے منافقین اور لوگ آئے رسول اللہ کے پاس کہ آپ نے علی کو ہمارے اوپر مولا بنایا ہے. رسول اللہ فرماتے ہاں، اور تاریخ کا یہ جملہ گواہ ہے. ان کو علی حیدر کرار برداشت کیوں نہ تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ علی، یعنی گویا علی کے مولا ہونے کا اعلان کر دیا ہے تو گویا ہمیں علی کی پیروی کرنی پڑ جائے گی. گویا اس کا مطلب معلوم ہوا کہ علی کی پیروی سے منہ موڑنے کے لیے منافقین یہ چاہتے تھے کہ ہمیں علی کی پیروی نہ کرنا پڑے. ان سے یہ برداشت نہ تھا. ورنہ رسول اللہ کو جو ہم جانتے ہیں کہ علی لائے کے پیروی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ راوی ہے جسے تمام شیعہ علماء نے نقل کیا ہے، لیکن علماء اہل سنت کے بڑے 3 جلیل القدر علماء، علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر بیضاوی میں، علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں، اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب صواعق المحرقہ میں ایک ہی روایت کو نقل کیا کہ جب یہ آیت مجیدہ آئے مودت، آئے محبت جب نازل ہوئی تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اور چند رسول اللہ کے اصحاب رسول اللہ کی خدمت میں آئے، مسجد النبوی ہے، اصحاب نبی موجود ہیں، ہم نے عرض کی یا نبی اللہ من قرابتک، یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت مودتہم، یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا. اب سید الرسل لسان وحی سے بولنے والا نبی کیا فرماتا ہے؟ جب اصحاب نے پوچھ لیا، جب اصحاب بھی موجود ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں ہم فاطمہ تو وعلیو وابناہما، اور میرے کلمہ گو اور میرے اصحاب اور دنیا والوں سن لو، عورتوں میں سے کوئی قرابت دار نہیں ہے، اگر لائق قرابت ہے تو میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے. مردوں میں سے کوئی اس لائق نہیں ہے، اگر کوئی اس لائق ہے میری قرابت داری کا وہ نفس رسول علی ابن ابی طالب ہے. بچوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو میرے شہزادے جوانان جنت کے سردار حسن و حسین. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تو لہذا رسول اللہ نے فرمایا یہ ہستیاں ہیں جو میری قرابت دار ہیں اور ان کی مودت جو ہے وہ واجب ہے. مودت یعنی محبت. مودت کیا ہے؟ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں جب اس آیہ مجیدہ کی تفسیر کی اور آیات کو اور روایات کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَقُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى حُبِّ آلِ محمد واجب. فرماتے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے واضح ہوتا ہے آل محمد کی محبت ہر مسلمان پہ واجب ہے. آل محمد کی محبت ہر مسلمان پہ، ہر ایک پہ واجب ہے آل محمد کی محبت. ایک راوی ہیں حضرت زرارہ بن اعین،
امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام سے روایت نقل کرتے ہیں، پانچویں امام سے، اور یہ ایسے راوی ہیں، ایسے صحابی ہیں کہ جن کی روایات علماء شیعہ کے نزدیک معتبر ہے۔ یہ زرارہ بن عیون جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ زرارہ بن عیون اور اس کی مثل اگر میرے اصحاب نہ ہوتے لندرست آثار النبوہ، اگر ان جیسے میرے اصحاب با وفا نہ ہوتے تو رسول اللہ کے آثار نبوت ختم ہو گئی۔ یعنی ان اصحاب نے اتنی خدمت کی ہے۔ اس روایت کو علامہ محمد بن یعقوب کلینی نے کافی میں نقل کیا ہے کہ زرارہ بن عیون کہتے ہیں میں خدمت امام میں تھا، امام زبان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ 5 چیزوں پر۔ امام زبان عصمت سے فرماتے ہیں علی الصلاۃ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کا نام ہے نماز، والزکاۃ، دوسری چیز ہے زکاۃ، والحج، تیسری چیز ہے حج، والصوم، چوتھی چیز ہے روزہ، 5ویں چیز فرماتے ہیں والولایہ، وہ ہے ولایت آل محمد۔ جناب زرارہ بن عیون کہتے ہیں قلت، میں نے کہا یابن رسول اللہ، آپ نے یہ تو بتا دیا یہ 5 چیزیں وہ ہیں جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اب یہ بتا دیں ان میں افضل کیا ہے؟ لسان عصمت سے بول کر امام فرماتے ہیں افضل الولایہ، ان میں کوئی افضل ہے تو وہ ہے ولایت۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، ولایت آل محمد ان تمام اعمال کے لیے چابی ہے۔ اب امام نے ایک جملہ کہا ہے، افضل بھی کہا ہے اور چابی بھی کہا ہے۔ کیوں کہا امام؟ چابی کیوں کہا؟ ایک مثال کے ساتھ دیکھیں، آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، اور مادی طور پہ انسان آرائش، سکون اور آرام کی جو چیزیں میسر کر سکتا ہے وہ مال و زر کے ذریعے سے۔ اگر وہ مال و زر آپ کے بند کمرے میں اور اس کی چابی نہ ہو، گویا آپ کا وہ خزانہ آپ کے لیے بیکار ہے۔ تو لہذا اس ولایت آل محمد کو چابی کیوں کہا ہے؟ کہا کہ تم جتنی بھی عبادتیں کرو، تم جتنے بھی نیک اعمال انجام دو، اگر تمہارے دل میں ولایت آل محمد نہیں ہے تو تمہارے وہ نیک اعمال بھی قیامت والے دن تمہیں جنت میں لے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو لہذا اسی لیے ولایت آل محمد اعمال صالح کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رہے۔ افضل کیوں کہا؟ ولایت کو افضل کیوں کہا؟ ایک پیغام بھی ہے اس روایت میں۔ دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم نماز پڑھو، نماز تو پڑھو، کیا یہ حکم دیا ہے کہ نماز اپنی مرضی سے پڑھو؟ روزہ رکھو کیا اپنی مرضی سے؟ زکات دو کیا اپنی مرضی سے؟ حج کرو اپنی مرضی سے؟ ولایت کو افضل کیوں قرار دیا؟ ولایت کو افضل اس لیے قرار دیا ہے، دیکھو تمہاری زندگی میں نماز، تمہاری زندگی میں حج، تمہاری زندگی میں جہاد، تمہاری زندگی میں روزہ، یہ سارے اس وقت قابل قبول ہوں گے جن ہستیوں کی ولایت کا دم بھرا ہے، ان کے عمل کے مطابق اعمال ہوں گے۔ اللہم
صلی علی محمد. یعنی ایک بندہ کہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، لیکن مرضی اپنی ہو، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے اوپر ولایت کو نافذ نہیں کیا، اپنے نفس کی مرضی کو نافذ کیا ہے. اور اللہ کو نفس کی مرضیاں نہیں چاہیے، اللہ نے ہم پر ولایت کو فرض کیا ہے. تو اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قرابت داروں کی مودت. مودت کے معنی کیا ہے؟ مودت کے ایک معنی محبت کے کیے گئے، بہت سارے اس کے فرق علماء لغت نے بیان کیے، لیکن میں صرف دو معنی پہ اختصار کر رہا ہوں. ایک مودت کا اور محبت میں فرق کیا ہے؟ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے مودت کہا ہے، محبت نہیں کہا. بعض علماء نے نقل کیا ہے، علماء لغت نے، کہ مودت اور محبت میں فرق یہ ہے، محبت ہوتی ہے جو دل میں رکھی جائے، جو مودت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے مودت ہے اس سے اظہار محبت اعضاء و جوارح سے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم رسول کی قرابت داروں سے مودت رکھو، یعنی جو تم نے محبت رکھنی ہے اس کا اظہار اعضاء و جوارح سے کرو. یہ کیسے معلوم ہو؟ تو گویا جب وقت نماز ہو نماز قائم کرے، جب روزے کے ایام ہو تو روزہ رکھیں، جب واجبات دین کے اوقات ہوں تو ان کو انجام دیں. دنیا والے آپ کے اعمال دیکھتے جائیں اور وہ سمجھتے جائیں یہ نماز پڑھنے والا کوئی اور نہیں، علی والا ہے. یہ روزے دار کوئی اور نہیں، یہ علی والا ہے. یہ حج کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ علی والا ہے. کیونکہ آپ اپنے عمل سے اظہار کر رہے ہیں میں علی اور اولاد علی کا چاہنے والا ہوں، ان کی طرز زندگی پہ چل رہا ہوں. تو مودت اور محبت میں یہ فرق ہے. ایک یہ لغوی معنی، ایک علماء نے عرفی معنی بیان کیے. عرف میں عرف میں کیا معنی ہے؟ مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ کہا محبت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ محبت وہ چیز ہے جس کو مودت پہ قربان کیا جائے. محبت کیا چیز ہے؟ جس کو مودت پہ قربان کیا جاتا ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کی مثال ہمیں کہاں ملتی ہے. اس کی مثال ہمیں ہر امام کے زمانے میں ملتی ہے، لیکن آسانی کے لیے ہم کربلا میں جاتے ہیں کہ کربلا میں مودت پر محبت کو قربان کیا جاتا ہے. حسین ابن علی کو اللہ کے دین سے وہ مودت ہے، اس کے دین کی بقا کے لیے علی اکبر سے محبت ہے. محبت کو مودت پہ قربان کر دیا حسین. حسین کو علی اصغر سے محبت ہے، اللہ کے دین سے مودت ہے. کربلا میں حسین علی اصغر کو اللہ کے دین پہ قربان کر رہے ہیں، تو گویا معلوم ہوا جو قربان ہو جائے وہ محبت ہے، اس سے محبت ہے، اور جس پہ قربان کیا جائے وہ مودت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ایک اور مثال، اس کی عملی مثال جناب زینب عالیہ نے پیش کی. شیخ مفید نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، خبر پہنچی خیموں میں، اور امام حسین پہنچی حضرت علی اکبر کے لاشے پہ، تو آپ نے دیکھا ایک مستور ہے جو چادر میں لٹی ہوئی ہے. پوچھا کون ہے؟ معلوم ہوا یہ کوئی اور نہیں، یہ میری بہن زینب. کیا کیا؟ یا اختی زینب، اے میری بہن زینب، ارجعی الی الخیام،
اے بہن زینب آپ خیمے کی طرف چلی جائیں۔ اب دیکھیں بی بی زینب کو علی اکبر سے محبت ہے کہ نہیں، اور اللہ کے دین سے کتنا پیار ہے۔ امام ان کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کربلا شناسی کی طرف دیکھیں ذرا، بی بی زینب کو حسین ابن علی سے مودت ہے اور اپنے بھتیجے سے محبت ہے۔ جب امام نے حکم دیا بہن زینب خیمے کی طرف جائیں، علماء نقل کرتے ہیں جب بی بی خیمے میں پلٹی ہے تو آپ کی نگاہ علی اکبر کے لاشے پہ تھی، لیکن حکم امام کے اوپر عمل کرتے ہوئے بی بی الٹے پاؤں خیمے کی طرف چلی۔ بی بی نے کربلا میں اطاعت اور مودت کو جمع کر کے بتا دیا، اور دنیا والوں آ جاؤ، وقت کے امام کی محبت، اس کی مودت اور اطاعت پہ کیسے جمع ہوا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو لہذا یہ محبت اور مودت کو ہم سمجھیں، ہمیں اپنی اولاد سے بھی محبت ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو محبت ہے۔ ایک ہمارے گھروں میں ایک عام حصہ، آپ اپنی اولاد سے محبت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر سے باہر نکلے، آپ کا چھوٹا بچہ ہے 3 سال 4 سال کا، کہا کہ بابا میں نے ساتھ جانا، آپ کہتے نہیں میں باہر جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ نہیں آ سکتے۔ بچہ کہتا ہے بابا میرے لیے جوس لے آئیں، میرے لیے بسکٹ لے آئیں، میرے لیے کوئی اور چیز لے آئیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے جوس یا بسکٹ لے کر آؤں گا۔ آپ کام سے فارغ ہو کے جب واپس آئے، بچہ انتظار میں ہے کہ آپ اس کے لیے چیز لے کر جائیں گے۔ بچہ کہتا ہے بابا وہ میرا بسکٹ، میرا جوس، آپ کہتے ہیں کہ بیٹا میں بھول گیا ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ میں بھول گیا ہوں۔ بچے نے جب سنا تو چھوٹے بچے یہ تمیز اور فرق نہیں رکھتے، تو اس کسی بچے نے جسارت کر کے کہہ دیا میرے بابا اچھے نہیں ہیں، بابا گندے ہیں، بابا جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں بیٹا میں بھول گیا ہوں، اور آپ اپنی صفائیاں دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا چھوٹا بچہ بھی زبانی دعوے کو کافی نہیں سمجھتا، وہ بھی کہتا ہے اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو عملی طور پہ بتائیں، صرف زبانی دعویٰ نہ کریں محبت کا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ صرف زبانی دعوے میں نجات نہیں ہے، نجات ان کی پاک سیرت میں ہے۔ علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، پرانا زمانہ ہے، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا جنگل کی طرف اور لکڑیاں کاٹ رہا ہے، لکڑہارا تھا۔ صبح کو جاتا ہے لکڑیاں کاٹتے ہے اور شام کو جا کے بازار میں وہ بیچتا ہے۔ لکڑہارا تھا، صبح کو جب وہ آیا، اس کی ہمسائے نے دیکھا کہ دن بدن میرا ہمسایہ جو ہے ترقی کر رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، ماں کو اسباب جمع ہو رہے ہیں۔ وہ جنگل کی طرف جب گیا تو یہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ درخت پہ چڑھ کے لکڑیاں کاٹنے لگا تو یہ درخت کے سامنے بیٹھ گیا، وہ کلہاڑی درخت میں مارتا ہے، جب اس کی آواز نکلتی ہے تو یہ اپنی زبان سے کہتا ہے ٹھپ، ادھر سے اس کی کلہاڑی کی آواز درخت میں نکلتی ہے تو ادھر سے اس کی زبان میں نکلتی ہے ٹھپ۔ وہ حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے، میں کلہاڑی چلاتا ہوں، یہ زبان سے آوازیں نکالتا ہے۔ سارا دن وہ لکڑیاں کاٹتا رہا، بالآخر وہ لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھا کے سر پہ بازار پہنچا، یہ بھی اس کے پیچھے۔ جیسے ہی اس نے لکڑیوں کو فروخت کیا، اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ لاؤ میری اجرت مجھے دو۔
کہا تمہاری اجرت کہاں سے؟ کہا تم جو صبح کو جنگل میں گئے تھے میں بھی ساتھ بیٹھا تھا، جب تم لکڑیاں کاٹ رہے تھے تو میں بھی زبان سے آوازیں نکال رہا تھا، تو میرا بھی حق بنتا ہے۔ کہا بندے خدا لگتے تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، تم صرف تھے زبان کی واہ واہ کی حد تک، اور میں سارا دن محنت کرتا رہا ہوں، عمل کرتا رہا ہوں۔ بھئی اجرت اس کو ملنی ہے جس نے عمل بھی کیا ہے، صرف جو زبان تک رہے اس کے لیے کیا اجرت معنی رکھتی ہے؟ دونوں میں جھگڑا ہوا، لوگ اکٹھے ہوتے رہے، بالآخر قاضی وقت کے بعد فیصلہ پہنچا، لوگ بھی جمع ہیں۔ قاضی نے جب دونوں کی بات سنی، ایک مرتبہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس کے بعد اس شخص سے کہتا ہے جو لکڑ ہارا تھا، کہا اے بندے خدا تم اپنے درہم و دینار کی تھیلی کو زمین پہ پھینک اس انداز سے کہ ان کی چھنچناہٹ کی آواز پیدا ہو۔ اس نے جب وہ کیا، وہ پھینکا تو آواز مجمع میں سے ہر ایک نے سنی، وہ جو شخص تھا اس نے بھی سنی، اور کہا کہ اب یہ پیسے اٹھا لو، یہ سارے تمہارے۔ وہ شخص کہنے لگا قاضی صاحب یہ تو آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، میری اجرت کیا ہے؟ قاضی سب کے سامنے بول کے کہتا ہے رنا تلعنا، وہ جو تم ٹھک ٹھک کی آواز نکال رہے تھے اس کی اجرت ان درہم و دینار کی چھن چھن کی آواز ہے۔ تم چاہتے ہو صرف زبانی وہاں پر بیٹھ کے ٹھک ٹھک کرتے رہے، تمہیں اجرت میں حصہ مل جائے، اور جو سارا دن جنگل میں محنت مزدوری کرتا رہا ہے اس میں سے اس کے حق میں سے تجھے دے دیا جائے، یہ تو اس کے حق پہ ظلم ہے۔ تو میرے دوست، جب دنیا میں یہ ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ جب عمل انجام نہ دے تو اجرت کے حقدار نہیں ہیں، بتا پھر اس جنت کے ہم کیسے حقدار بنیں گے جس کے وارث آل محمد ہیں، جس کے وارث آل محمد ہیں۔ ایک نقطہ دیکھیں، آج کل موبائل کا زمانہ ہے اور ہر کسی کے پاس ماشاءاللہ سمارٹ فون ہے، ایسے نہیں؟ اس کے اوپن کرنے کے کھولنے کے دو طریقے، یا تو آپ پاس ورڈ لگائیں گے یا آپ اپنے فیس آئی ڈی کے ساتھ اس کو سیٹ کریں گے، یعنی چہرے کے ساتھ۔ دو طریقے اس کو کھولنے کے، اگر آپ غلط پاس ورڈ دیتے ہیں تو آپ کا موبائل آن، اور اگر آپ کسی اور کے چہرے کے سامنے لے جاتے ہیں تو تب بھی موبائل آپ کا بند رہے گا، نہیں کھولے گا۔ ایسے کہ نہیں؟ یہ تو آج کی ٹیکنالوجی ہے۔ جو میں نے غور کیا ہے، احادیث میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ جنت کا دروازہ، جب عام موبائل آپ کے غلط پاس ورڈ پہ نہیں کھلتا، غلط چہرے پہ نہیں کھلتا، پھر جنت کا دروازہ غلط پاس ورڈ پہ کیسے کھلے گا؟ پھر جنت کا دروازہ 2 نمبر چہرے والے پہ کیسے کھلے گا؟ آئے جنت کے دروازے پہ کیا پاس ورڈ ہے؟ جنت کے دروازے پہ وارثان جنت فرماتے ہیں، ایک دروازے پہ لکھا ہوگا باب الصلاۃ، یہ نمازیوں کے گزرنے کا دروازہ ہے۔ ایک دروازے پہ لکھا ہوا ہے باب الریان، یہ روزے داروں کے گزرنے کا ہے۔ ایک دروازے پہ ہے باب الصدقہ، یہ زکوٰۃ اور صدقہ دینے والوں کے لیے دروازہ ہے۔ باب التوبہ، جو توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پلتے ہیں، یہ ان کا دروازہ ہے۔ باب الحج، یہ حج ادا کرنے والوں کا دروازہ ہے۔ باب الزکاۃ، تو گویا ہر عمل صالح انجام دینے والوں کے لیے کچھ دروازے، اسی لیے ایک دروازے کا نام ہے باب العلم، جو فقط علماء اور فقہاء کے لیے خاص ہے۔ باب الذکر، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے گزرنے کا دروازہ ہے۔ اب اگر کسی کی زندگی میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے،
نہ صدقات ہیں، جب اس کی زندگی میں جنت کے کھولنے کے دروازے کے یہ پاس ورڈ نہیں ہے، دروازہ کیسے کھلے گا؟ پہلے اپنی زندگی میں یہ پاس ورڈ یاد۔ دوسرا، جنت کا دروازہ کس کے لیے کھلے گا؟ روایت ہے ایک دن امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ سے آ رہے تھے، اللہم صلی علی محمد، کچھ لوگ مسجد کی طرف سے دوڑے، امام کی طرف آواز دی، یا امیر المومنین نحن من شیعتک، اے امیر المومنین ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ امام نے جلدی جلدی قدم اٹھائے، یہ میرے شیعہ ہیں۔ امام جب پہنچے، روایت کے جملے ہیں، امام نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، فرماتے ہیں میں نے ایک علامت بھی تم میں اپنے شیعوں والی نہیں پائی، نہ تمہارے چہروں پہ سجدے کے آثار ہیں، نہ شرافت اور وجاہت کے آثار ہیں۔ تو جو وارث جنت امام ہے، جب وہ ایسے چہروں پہ دنیا پہ راضی نہیں ہے تو بھلا اس شخص پہ جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ تو لہذا کردار ایسا بنا کہ جن کی مودت اللہ نے فرض کی ہے، جن کی محبت کو اللہ نے فرض کیا ہے، کردار ایسا ہو کہ میدان قیامت میں وہ دیکھ کر کہیں مرحباً بکا، خوش آمدید، تیری محبت پہ بھی راضی ہیں اور تیرے کردار پہ بھی راضی ہیں۔ اللہ لہذا اہل بیت کی ولایت اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ مودت کا تقاضا، ان کی نسبتوں کا بھی احترام کیا جائے، ان کی ہر نسبت کا احترام، یہ بھی محبت و مودت کا تقاضا ہے۔ لہذا جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے جنت البقیع کے روزوں کو منہدم کیا گیا، یہ مودت قربا کا حق ادا نہیں ہوا، بلکہ یہ رسول اللہ کی آل اور ان کی قرابت داروں کی توہین کی گئی ہے۔ کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی قبر کو روندا جائے؟ خود انہی سے پوچھے کہ تمہارے بزرگوں کی اگر قبروں کو، تمہارے شہزادوں کی قبروں کو اگر روندا جائے، کیا تمہاری غیرت برداشت کرتی ہے؟ اس نبی کی آل، جس کی آل کی مودت کو اللہ قرآن میں فرض کر رہا، اور یہ فقط آج سے 100 سال پہلے نہیں، بلکہ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، تقریباً 700 ہجری میں، یعنی آج سے 750 سال پہلے قازمین کے حرم کو ناصبیوں نے منہدم کیا، مسمار کیا۔ کیوں مسمار کیا؟ وہ چاہتے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام، چونکہ 2 اماموں کا روزہ ہے، ان کے جسد مبارک کو لے کر وہاں دفن کیا جائے جہاں بغداد میں امام احمد بن حنبل کی قبر ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان ہستیوں کی کرامت سے امام احمد بن حنبل کی عظمت اور کرامت ظاہر ہو۔ اب انہوں نے آل محمد کی دشمنی میں وہ آپ کے روزے کو مسمار کیا، لیکن اللہ جن ہستیوں کی عظمت اور بزرگی کو رکھنا چاہتا، انہوں نے مسمار کیا، یہ تلاش کرتے رہے ان کو آل محمد کی قبروں کے نشان نہ ملے۔ بالآخر آل محمد کے چاہنے والوں نے اپنے اثر رسوخ سے ان ناصبیوں کو باہر نکال کیا اور دوبارہ روزے کو تعمیر کیا، اور اسی طرح سے 1216 میں کربلا میں 1216 ہجری میں 18 ذی الحج کے دن جب اہل کربلا نجف اشرف آئے تھے تجدید بیعت کے لیے، آج بھی پورا عراق اور عرب کے لوگ 18 ذی الحج کو تجدید بیعت کے اعلان کے طور پہ امیر المومنین کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔
کیونکہ اس دن امام کی زیارت میں مستحب ہے۔ اب کربلا والے لوگ نجف آئے، یہ ناصری اور وہابیت فکر رکھنے والے، یہ کربلا پہنچی 20,000 کا لشکر۔ کربلا میں سڑکوں میں لوگوں کے گھروں میں 20,000 مرد و زن کا قتل عام کیا، فقط محبت آل محمد کے جرم میں۔ گھروں میں داخل ہوئے، عورتوں کو قتل کیا، بچوں کو قتل کیا، بوڑھوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ 3,000 افراد کے سر گردن سے جدا کر کے سڑکوں پہ پھینک دیا۔ اور اتنی ناصبیت تھی ان لوگوں میں، جب یہ قتل عام کر چکے، اب یہ آئے حرم امام حسین کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور قبر امام کے ساتھ کہتے لگا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ ان بدبختوں نے وہاں بیٹھ کر عربوں میں جو چائے کعوہ استعمال ہوتا ہے، قبر امام کے ساتھ بیٹھ کے وہ قہوے کی چائے پی رہے ہیں اور امام حسین ابن علی کے حق میں جسار کر۔ یہ 1200 سونا ناصبوں نے اپنے اپنے زمانے میں جسارتے۔ پھر اسی طرح سے 2 سال بعد، اس واقعے کے 2 سال بعد انہوں نے مکہ پہ حملہ کیا، حضرت ابو طالب کی قبر کا جو قبہ تھا اس کو گرایا، رسول اللہ کی جائے ولادت باسعادت پر جو قبہ بنا ہوا تھا اس کو گرایا۔ پھر اس کے 1 سال بعد پھر یہ آئے، انہوں نے مدینہ میں حملہ کیا۔ پھر اس کے 2 سال بعد پھر انہوں نے نجف اشرف میں۔ ہر دور میں ناصبیت اور وہابیت یہ آل محمد کے نام کو مٹانے کی کوشش تو کرتی رہی، لیکن اللہ نے ان ہستیوں کا نام دنیا میں بھی زندہ رکھا ہے اور چاہنے والوں کے دلوں میں بھی زندہ رکھا۔ اسی لیے بنی عباس کے خلیفے کو جب کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بزرگوں کی اجداد و آباء و اجداد کی قبروں پہ جو کبوتر ہیں ان کی فضلے اور گندگی رہتی ہے، لیکن آل محمد کے چاہنے والوں آل محمد کے روزوں کو دیکھیں، وہاں پر ان کے چاہنے والے کس طرح صفائی کرتے ہیں، وہاں پر عطر لگاتے ہیں، وہاں پر خوبصورتی رہتی ہے۔ آپ بھی لوگوں کو مجبور کریں۔ تو بنی عباس کا خلیفہ اتنا تو جانتا تھا، کہنے لگا کہ ہم جتنا بھی مال صرف کریں دنیا والے ہماری قدر نہ کریں گے، لیکن آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں پہ ان کی محبت راج کرتی ہے۔ دشمن یہ اقرار کر رہا، تو لہذا آل محمد کی یہ محبت، یہ نام چاہنے والوں کے دلوں میں بھی باقی۔ دشمن نے جتنی کوشش کی، متوکل عباسی جو اپنے زمانے کا سفاک اور ظالم تھا، کہ ملتا ہے تاریخ میں کہ اس نے جو ظلم کیے تھے اپنے زمانے میں، جو آج آپ دیکھ کر نہر فرات دیکھتے ہیں، یہ وہ نہر فرات اس مقام پہ پہلے نہ تھی، بلکہ جو حضرت عباس علمدار کے جو بازو قلم ہوئے ہیں ان کی پچھلی طرف سے وہ نہر گزرتی تھی۔ اگر آپ تاریخ کو بھی پڑھیں اور جیسا کہ آپ علماء و ذاکرین سے سنتے ہیں، حضرت عباس نہر کے کنارے سے آگے آئے، جبکہ آج جا کر دیکھیں تو نہر کا رخ اور طرف ہے اور حضرت عباس علمدار کی جہاں بازو قلم ہوئے اس کا رخ اور طرف ہے۔ یہ جو آج نہر جہاں سے گزر رہی ہے، یہ کیوں گزر رہی ہے؟ متوکل عباسی نے نہر کو توڑوا دیا تھا اور پانی سارا کربلا میں پھیل گیا۔ کیا مقصد تھا؟ قبر امام حسین کو منہدم کیا جائے، گرا دیا جائے، لیکن نہر فرات کا پانی کربلا میں قبر حسین کا طواف ملتا ہے کہ ہر جگہ پانی ہے، صرف قبر امام حسین ہے جو باقی بھی ہے اور خشک بھی ہے۔ گویا پانی زبان حال سے بتا رہا ہے، اے دشمن دین، یہ قبر حسین منہدم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جائز زیارت۔
اسی طرح اسی متوکل عباسی نے ایک مرتبہ بیلوں کے ذریعے سے قبر امام کو منہدم کرنے کی کوشش کی. ملتا ہے تاریخ میں بیلوں کو اتنا مارا گیا وہ مار کھا کھا کے مر تو گئے لیکن قبر امام حسین کی طرف پاؤں نہ بڑھا. یہ حیوانوں کی ایک معرفت تھی, محبت تھی امام حسین کے ساتھ. تو دشمن جتنا کوشش کرتا رہا آل محمد کی محبت کے جرم میں, اسی متوکل عباسی نے جو آل محمد کو کے چاہنے والوں کو زندانوں میں اس نے بند کرا, وہاں پر زیتون کی لکڑیاں جلوا کر ان پر اوپر زیتون کا تیل, زیتون کی لکڑی کی جو حرارت ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے اور جو اس کے تیل کی گرماہٹ ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے باقی تیلوں کی نسبت. وہ زندانوں اور جیلوں میں لکڑیاں جلوائی گئی تاکہ ان کو زیادہ حرارت پہنچے. اور آل محمد یہ کیوں کرواتا تھا؟ کہتا تھا یا تو علی اور اولاد علی سے بیزاری کا اعلان کرو یا پھر اسی آگ اور ایندھن میں جل کے بات. اور اسی طرح سے ملتا ہے کہ یہی متوکل عباسی بچھوؤں سے بھرے ہوئے مٹکے ان زندانوں میں خالی کرواتا جہاں پر آل محمد کے حکمدار اور ان کے شیعہ, اور کہتا تھا کرو بیزاری علی حیدر کرار اس کی اولاد سے. وہ کہتے تھے ہم اپنی جان تو دے دیں گے اور تڑپ کر جانیں دے دیتے, کہتے جان تو دے دیں گے لیکن ہم علی اور اولاد علی کا دروازہ نہ چھوڑیں. یہ آل محمد کے چاہنے والوں کے ساتھ آل محمد کی وجہ سے یہ ظلم ہوتا. آج بھی جو دنیا جہان میں جو تشیع پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یہ فقط آل محمد کی محبت کا جرم ہے. آپ دیکھ لیں یہ ناصبی اور یہ وہابی ان کو یعنی یہ کفار کو کچھ نہیں کہتے. اگر ان کو اذیت اور تکلیف ہے تو ان سے جو آل محمد کے حکمران اہل بیت اطہار پر بہت مظالم ڈھائے گئے. تو آج سے تقریباً 100 سال پہلے جنت البقیع کے قبوں کو اور روزوں کو گرایا اور آج بھی وہ نشانات باقی ہیں. تمام روزے تو گر چکے لیکن وہ قبروں پہ وہ پتھر موجود ہیں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میرا چوتھا امام اتنا مظلوم ہے, میرا 7واں امام بھی مظلوم ہے. میرا 7واں امام 14 سال کا قیدی تھا لیکن امام 14 سال کے قیدی تھے لیکن میرا چوتھا امام امام زین العابدین کبھی پھپھیوں اور بہنوں کے ساتھ قید میں تھا. تو اگر آج شہادت کے بعد بھی اسی قبر قیدی ہے. جو آل محمد کے چاہنے والوں کو زیارت کی اجازت نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا قبرستان نہیں ہے جہاں پر پولیس پہرا دینے والی ہو. یہ آل محمد کی قبریں ہیں. دنیا والوں نے اتنا ظلم کیا, جب آل محمد زندہ تھے تب بھی ظلم کرتے رہے اور جب آل محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی ان کی قبروں پہ پابندی ہے. اجرکم علی اللہ تعالی. اے فاطمہ زہرا, آج بی بی کی قبر کس قدر ویران ہے. یہ بی بی کی قبر آخر ویران کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے بھی ہاتھ ہے. اگر در زہرا پہ آگ نہ لگتی تو آج قبر زہرا ویران نہ ہوتی. اجرکم علی اللہ. علامہ انصاری نقل کرتے ہیں کہ جب ایک بار مدینے سے کچھ لوگ جمع ہوئے, کسی کے ہاتھ میں نیزے ہیں, کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں, کسی کے ہاتھ میں جلانے کے لیے شمع ہے, اور ایک مرحوم نے اپنے کاندھوں پہ آگ جلانے کے لیے خاردار جھاڑیاں اٹھا رکھی ہے.
کسی کے ہاتھ میں تلواریں، پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو؟ شاید دیکھنے والا کہتا کہ یہ مدینے سے کاروان کسی جنگ کے میدان کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ میدان کی طرف نہیں جا رہا، یہ اس دروازے پہ آ رہا ہے جس دروازے پہ مصطفیٰ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ جب مسلمان آئے اس دروازے پہ، ایک مرتبہ صدا دی علی کو باہر نکالو، اے بنت رسول نے آواز دی چلے جاؤ۔ کسی نے کہا ہے فلاں تجھے معلوم نہیں یہاں تو رسول ذاتی رہتی ہے، یہاں تو حسن و حسین رہتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا ویل، اور مجھے پرواہ نہیں اگر دختر پیمبر ہو یا حسن و حسین ہو، اجرکم علی اللہ زادارو۔ علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں جو ملعون دروازے پر تھا، اس نے دروازے کو دھکا دیا، یہ کہتا ہے جب میں نے دروازے کو دھکا دیا میں نے بنت رسول کی چیخوں کی آواز اپنے کانوں سے سنی، جو بنت رسول چیخ کے کہہ رہی تھی یا ابتا یا رسول اللہ اہکذا یفعل بحبیبت، بابا رسول خدا ذرا آئے دیکھے اور کس طرح مسلمان آپ کی بیٹی کو اجر رسالت دے رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں یہ لعین آگے بڑھا، اے بی بی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، اے بی بی اٹھنا چاہتی ہے، یا کیا کیا اس لعین نے؟ لطم علی خدے، بنت رسول کے رخساروں پہ نثارا۔ میرے امام صادق فرماتے ہیں رونے والوں یہ تماچا کوئی عام نہ تھا، ظالم نے اس زور سے تماچا مارا حتی قطعت کرتیہا، اور میری دادی کی بالیاں ٹوٹ کے زمین پہ جا گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک لعین نے دیکھا قال اضربوا فاطمہ، اے لوگوں دیکھ کے رہو، بنت رسول پہ حملہ کرو، بس یہ اجازت ملنی تھی۔ فالحالت السیوف علی حبیبت رسول اللہ، بنت رسول اللہ پہ ہے تلواریں، ہر ایک اپنے انداز سے وار کر رہا ہے۔ اتنا بی بی پہ ظلم ہوا حتی عدموها علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اور محمد علیہ السلام اس مجلس سے